السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 49، امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان دیا ہے باب من نوقش الحساب عذب۔ میں 2 دن پہلے جب یہ تبویب پڑھ رہا تھا تو یقین کریں کہ اس تبویب نے ہی لرزا دیا تھا، مجھے خوف زدہ کر دیا تھا، دہشت زدہ کر دیا تھا۔ میں ویسے مستقل یہ دعا مانگتا رہتا ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے اس کورس کے سامعین کے لیے بھی، اللہ ہم سب کو 70,000 میں سے بنا دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حساب کتاب لیا گیا کوئی نہیں بچے گا، یقین کر لیجئے، یہ حدیث کا حصہ ہے۔ یہ فرمایا عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نوقش الحساب عذب۔ قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بھئی من نوقش الحساب عذب، یہی حدیث کا جملہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کا عنوان بنایا ہے کہ بھئی جس کا باریک بینی سے حساب کتاب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ لفظ نوقشہ اس کے اندر یہ حساب کتاب پایا جا رہا ہے، شدت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ۔ محض حساب کتاب لیا تب بھی ہلاکت۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ الیس یقول اللہ تعالیٰ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حساب کتاب نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف پیشی ہے، وہ چیزیں تو صرف پیش کرنا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب سے، اس عنوان سے معلوم ہوا کہ قیامت کا حساب 2 طرح کا ہوگا۔ ایک حساب ہوگا آسان حساب، یعنی جس میں محض اعمال دکھا دیے جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی اور میرے تمام سننے والوں کو انہی لوگوں میں سے بنا دے جنہیں اللہ کی معافی مل جائے گی۔ میں آپ کو ایک میرا ٹاپک تو نہیں ہے، جملہ معترضہ کے طور پر میں عرض کرتا جاؤں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن، بڑے دن معاف کر دے، تو دنیا میں معاف کرنا سیکھیے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیاوی زندگی میں تو ہم ایک دوسرے کو معاف کریں نہیں، اور پھر ہمیں توقع ہو قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ کیسے ہوگا یہ؟ دنیاوی زندگی میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، تو آخرت میں تو یہ بہت مشکل کام ہے، ناممکن ہوگا۔ کہا کہ بھائی آسان حساب جہاں اعمال دکھا دیے جائیں گے اور اللہ معاف کر دے گا۔ دوسرا حساب باریک بین حساب، جس کا ذکر اس حدیث میں کیا جا رہا ہے کہ سوال جواب ہوگا باریک بینی کے ساتھ اور گرفت بھی کی جائے گی۔ یہ ہو گئی پہلی حدیث۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث سیدہ عائشہ کے ساتھ ہی ہے، وہی سیم حدیث ہے، اور اس میں کچھ وضاحت کی گئی ہے۔ آگے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک۔ قیامت کے دن جس کا حساب کتاب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ فقلت یا رسول اللہ الیس قد قال اللہ تعالی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دایاں ہاتھ میں دیا اس کا تو بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے پچھلی حدیث میں کہا تھا کہ ذالک العرض، یہاں کا انما ذالک العرض، اس کے بعد اضافہ کیا گیا ولیس احد یناقش الحساب یوم القیامت الا عذب۔ تو بھائی یہ حساب یسیر خوش بختی کی علامت ہے کہ کسی کو صرف دکھا دیا جائے گا اور اس کو معاف کر دیا جائے گا۔
تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے، اگلی حدیث میں سیدنا انس کی جو حدیث ہے اس میں کافر کا ذکر کیا گیا، وہ اسی حساب کتاب کے حوالے سے۔ حساب کتاب میں بنیاد وہی بنتی ہے جو حشر، باب الحشر کی پہلی حدیث تھی، راغبین راہبین، پھر اثنان علی بعیر، ثلاثۃ علی بعیر، وہ والی حدیث کو ذہن میں رکھیے گا کہ قیامت کے دن 3 گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور اگر میں اس حساب کتاب کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر کافر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول یجاء بالکافر یوم القیامت فیقال له ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی بہ۔ کہا کہ اگر قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بھلا تو بتا تو صحیح کہ پوری زمین بھر کر اگر تیرے پاس سونا ہو تو کیا وہ تو سارے کا سارا بطور فدیہ دے کر یہاں سے بچنا چاہے گا؟ فیقول نعم، فیقال لہ کہ قد کنت سئلت ما ہوا ایسر من ذلک، کہ تجھ سے دنیا میں تو اس سے بہت زیادہ آسان کام مانگا گیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، یہ اس بات پر بھی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے جس کا ذکر جزوی طور پر اس حدیث سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات، قد کنت سئلت ما ہوا ایسر من ذلک، یعنی آسان حکم کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد غفلت سے بچنا چاہیے۔ پھر آخری بات جو اس حدیث کا جو سب سے مین میسج ہے کہ کافر تو حساب سے ہی پکڑا جائے گا، اور مومن کس وقت پکڑا جائے گا؟ جب اس کا حساب کتاب باریک بینی سے کیا جائے گا۔ اگلی حدیث میں یہی کچھ بات کی جا رہی ہے کہ عدی ابن حاتم کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامۃ لیس بینہ وبینہ ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة۔ اور اگلی حدیث میں یہ ہے عن عدی بن حاتم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثم قال اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثلاثا حتى ظننا انه ينظر اليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة۔ یہ 2 حدیثیں جو ہیں آخری، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی گئی عدی ابن حاتم کی پہلی حدیث، اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے براہ راست ہوگا، بغیر کسی واسطے کے، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ بندے کے سامنے اس کے اعمال ہوں گے، نیکیاں یا پھر برائیاں، دائیں طرف نیکیاں ہوں گی، بائیں طرف برائیاں ہوں گی۔ اگر اس کے اعمال اس کو نجات نہ دلا سکے تو پھر آگ اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور یہ جو ہے نا یہ لفظ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور، ایک چھوٹی سی کھجور، کہا یہ چھوٹی سی کھجور سے مراد ایک تمثیل ہے۔ یہ کہا کہ بھائی دنیاوی زندگی میں نیکیوں کو حقیر مت جانا کرو، یہ جو اخلاص کی بنیاد پر نیکیاں کی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، یہ قیامت کے دن یہ پہاڑوں کی طرح ہو جائیں گی۔ کون کون سی چھوٹی نیکیاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آتے ہوئے جاتے ہوئے آپ سلام کریں مسلمانوں پر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے ذکر اذکار ہیں، اس کے علاوہ آپ راستے میں کہیں جاتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ رہی ہے، آپ اس کو اٹھا کر سائیڈ میں کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے نا، یہ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ یہ جو ایک گلاس ہے نا پانی کا، آپ دیکھ لیجئے کہ اس پانی کے گلاس میں ایک ایک قطرہ ڈالنا شروع کر دیجئے۔
ایک دن ایسا آئے گا وہ ایک ایک قطرہ جو بظاہر جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہ ایک ایک قطرہ اس گلاس کو پورا بھر دے گا۔ تو بھائی اپنے گلاس کو معمولی نیکیوں کے ساتھ بھرنا شروع کر دو تاکہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں جو پچھلی حدیث تھی من نوقش الحساب عذب، اس پر میں آپ کو کچھ 2-3 باتیں بتا دوں۔ سب سے مین جو اصل بات بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مومن کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم طلب کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی توفیق مل گئی، اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ نیکی کرنے کی توفیق ملی، توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ شکر بھی نیکی ہے۔ یہ کبھی بھی مت سوچئے گا میرے قابل احترام سامعین اور عزیز طلبہ و طالبات، کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے اسی کتاب الرقاق میں وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم کا محتاج ہوں گا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو طلب کرتے رہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی فرد اعمال میں کامل ہے؟ بھائی کوئی شخص اعمال کے اعتبار سے مکمل ہے؟ کیا پرفیکشن ہے کسی کے پاس؟ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ آنکھوں کی خامی ہے، کچھ ایسے منظر دیکھ لیے جو نہیں دیکھنے چاہیے تھے، کچھ ایسا سن لیا ہے جو نہیں سننا چاہیے تھا، ہاتھ سے کچھ ایسا کر بیٹھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انسان بسا اوقات وہ گناہ کرتا ہے جس کا اس کو شعور نہیں ہوتا، لاشعوری طور پر۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ کوئی پرفیکشن جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چونکہ کامل نہیں ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم طلب کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم ترین ایک فائدہ جو مجھے اس حدیث سے، ہمارے جو قرآن مجید اور حدیث کی فہم کے حوالے سے، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، بھائی جس کو حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑ گیا وہ نہیں بچے گا، اس کو تو سزا ملی ہی ملی۔ تو سیدہ عائشہ کی ذہانت دیکھیے، سیدہ عائشہ کا اجتہاد دیکھیے، فقاہت دیکھیے کہ وہ اس حدیث کو، اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سن کر قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کرتی ہیں کہ بھائی قرآن میں تو یہ آیت ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ وہ تو بڑا آسان حساب کتاب لیا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب کتاب جس کا ہو گیا وہ عذاب میں جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی گہری نظر تھی سیدہ عائشہ کی قرآن مجید پر اور حدیث پر، نمبر 1۔ نمبر 2، حدیث اور قرآن کو ہمیشہ ایک ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث کو اور قرآن کو الگ الگ کریں گے، دین ادھورا نامکمل رہ جائے گا۔ حجیت کے اعتبار سے قرآن مجید اور حدیث بالکل ایک درجے پر ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، لیکن یہ جو اللہ کے رسول کا کلام ہے یہ بھی در حقیقت وہی ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو الگ کر کے نہیں بلکہ ان دونوں کو ملا کر دین سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد اس میں اگلا جو باب ہے وہ چونکہ مختصر ہے باب، تو میں اس کو اسی کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ باب نمبر 50 صحیح بخاری کتاب الرقاق، باب يدخل الجنة 70,000 بغیر حساب۔ یہ جو میں نے ابھی دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ان 70,000 خوش نصیبوں میں داخل کر لے، شامل کر لے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اس میں جو حدیث جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ سعید بن جبیر کی حدیث ہے، جو کہ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ یہ وہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے
کہ جس میں وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک نبی گزرا اس کے ساتھ پوری امت تھی، کسی نبی کے ساتھ چند لوگ تھے، کوئی نبی گزرا اس کے ساتھ 10 تھے، ایک نبی کے ساتھ 5 تھے، ایک نبی تنہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ افق کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا ایک زبردست جماعت نظر آئی۔ تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ان کے آگے آگے جو 70,000 کی تعداد ہے، ان سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہ انہیں عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ کہا کہ یہ لوگ بدن کو داغتے نہیں ہیں، دم جھاڑ نہیں کراتے، بدشگونی نہیں کرتے، بلکہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ عکاشہ بن محصن اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا عکاشہ تم سے بازی لے گیا ہے، وہ پہلے آ چکا ہے۔ یہی حدیث ہے۔ اسی باب کی دوسری حدیث جو ہے سیدنا ابو ہریرہ کی ہے، جس میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یدخل الجنۃ من امتی زمرۃ ہم 70,000 تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، کہ بھئی میری امت سے ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کی تعداد 70,000 ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ ایک حدیث وہ بھی ہے کہ وضو کرنے والے جو اعضاء ہیں وہ بھی ہمارے اسی طرح چمک رہے ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے سہل بن سعد کی، جس میں کہتے ہیں کہ قال النبی لیدخلن الجنۃ من امتی 70,000 او 700,000۔ راوی کو شک ہے کہ 70,000 یا یہ 70,000 یا 70 لاکھ، تو کہنے لگا متماسکین آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل اولهم وآخرهم الجنہ، کہتے ہیں کہ 70,000 یا 70 لاکھ وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کی جو اگلا بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور پچھلا بھی ان کے ساتھ جڑا ہوگا، ان سب کے چہرے جو ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اور اس کے بعد اس حدیث میں، ان 3 حدیثوں میں سب سے پہلی بات تو یہ بات ذکر کی گئی، میں آپ کے سامنے ذرا خلاصہ اگر رکھنا چاہوں تو جو عبداللہ ابن عباس کی پہلی حدیث ہے، اس میں امت محمدیہ کی کثرت بتائی گئی دیگر امتوں کے مقابلے میں۔ یہ کہا گیا کہ 70,000 خوش نصیب بغیر حساب کتاب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی صفات بتا دی گئیں، اور وہ صفات کیا ہیں؟ كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ کی حدیث تھی، اس میں ان لوگوں کا انعام بتایا گیا اور ان کی نورانی شان کو بیان کیا گیا۔ اور جو اس کے بعد آخری حدیث سہل بن سعد کی حدیث ہے، اس میں ذکر کیا گیا پھر وہ 70,000 کا بغیر حساب کتاب کے، لیکن اس میں ایک اضافی بات کی گئی، اجتماعیت کی بات کی گئی کہ یہ اتحاد اور اخوت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ سب ایک ساتھ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس باب کی جو آخری 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں میں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقوم مؤذن بینہم یا اہل النار لا موت ویا اہل الجنة لا موت خلود۔ اور اگلی جو حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لأہل الجنة یا اہل الجنة خلود لا موت ولأہل النار یا اہل النار خلود لا موت۔ ان دونوں حدیثوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، تو اعلان کرنے والا اس وقت یہ اعلان کرے گا کہ اے جنت والو، تمہیں اب موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اسی طرح اہل جہنم سے بھی یہ کہا جائے گا کہ اہل جہنم تم لوگ بھی ہمیشہ یہیں رہو گے اور تمہیں بھی موت اب نہیں آئے گی۔ اب اس باب میں یدخل الجنۃ 70,000 بغیر حساب، جنت میں 70,000 خوش نصیب بلا حساب داخل ہوں گے۔ اس باب میں ان 2 حدیثوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا مناسبت کیا ہے؟ دیکھیں، مناسبت یہ ہے کہ یہ جو 70,000 لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہ اس کا ذکر، اور یہاں پر یہ قول دیکھیے یقال لأہل الجنة یا اہل الجنة خلود لا موت، یعنی جنت اور جہنم باقی رہنے والے، موت کو جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے سیاہ یا سفید مینڈے کی شکل میں
ان دونوں کے درمیان لایا جائے گا، جیسا کہ میں آگے چل کر ابھی ذکر کروں گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ 70,000 جو داخل کیے جائیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔